ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا۔ ظلم سہنا بھی تو ظالم کی حمایت ٹھہرا، خاموشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح، قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے، سمجھوتا ہو تو پھر اشک ندامت سے رقم ہو، اعلان بغاوت خون سے لکھا جائے۔ اہلیان حاصل پور، عامرین جماعت، قائدین جماعت، آج کی APC میں مشہور ہوں رضوان رشید کمرو صاحب کا کہ آپ نون کی نمائندگی کے لیے موجود ہیں تحصیل کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے۔ میں مشہور ہوں معزز کمال بیس کا کہ آپ پیپلز پارٹی کے تحصیل کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے اور ضلع بلوچ تحریک میں ایک رہنما کی حیثیت سے یا تشریف فرما ہے۔ اسی طریقے سے میں مشہور ہوں کاشف ایاز صاحب کا کہ آپ PTI کے تحصیل کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے یہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ جو PTI کے دوسرے عہدیداران ہیں میں ان کا بھی مشہور ہوں، حاجت خالد صاحب کا معذرت کے ساتھ اسے بھائی آپ کو ٹائم دینا تھا، لکھا ہوا تھا، لیکن جس طرح کی تجویز بن گئی ہے ڈاکٹر منصور صاحب نے جس طریقے سے بات کر دی یہ ایک اچھی بات نہیں تھی، مجھے کہنے میں کوئی آپ نہیں ہے میرے بھائی، ہم بناؤ کے لیے جا رہے ہیں، ہم اجاڑنے کے لیے نہیں جا رہے۔ آپ بناؤ یہ ہے کہ ماضی میں جن لوگوں نے مجرمانہ چشم پوشی اختیار کی اور جن لوگوں نے ظلم کیا کہ اسمبلی کے طور پر ہمارا حق نمائندگی ادا نہیں کیا، ہم انہیں بھی یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے ڈھانگ پہ دو، ماضی چھڑ دو، لیکن آئندہ واسطے سارے حقوق کی جنگ لڑو۔ یقیناً ہم لوگ اکٹھ چاہتے ہیں، ہم انتشار نہیں چاہتے، ہم اختلاف نہیں چاہتے۔ ڈاکٹر صاحب آج کے اس پروگرام میں ذوالفقار علی قائدخانی کا بہت بڑا کردار ہے، مجھے کہنے میں کوئی عرض نہیں ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے اور مجھے موٹیویٹ نہ کرتے تو ممکن ہے کہ آج یہ تقریب نہ ہوتی۔ اس تقریب میں ہم نے مذہبی جماعتوں کے ہیڈز موجود ہیں سارے کے سارے، جس میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے عبدالباری جیل صاحب تشریف آئے، اسی طرح ہمارے عظیم حاصل پوری صاحب جماعت اہل حدیث کی نمائندگی کر رہے تھے، اسی طریقے سے نعیم جھومن صاحب، ارشد برایا صاحب اور دوسری مذہبی جماعتوں کے قائدین یہاں پر تشریف فرما تھے۔ اسی طریقے سے انہوں نے اپنی بات کی، چیمبر آف کامرس سے لوگ موجود تھے، ٹریڈ یونین سے لوگ موجود تھے، میرے بھائی اصغر شہیدی صاحب جو لیبر یونین کے عہدیدار ہیں اور میں نے لکھا ہوا کہ انہوں نے تقریر کرنی ہے، لیکن حالات ایسے بنے ہوئے کہ اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے بجائے اس کی انتشار کی۔ یہ APC تھی، APC نے عوام کو نہیں بلایا گیا، آپ لوگ جو آئے ہیں یہ آپ لوگوں کی مہربانی ہے۔ میں فیصل بھٹی کا مشہور ہوں، اسی طریقے سے ٹیچر ایسوسیشن کے جو پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں بھائی نہیں صاحب وہ تشریف آئے ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے جو عہدیداران تشریف آئے ہیں، اسلم بابا صاحب تشریف آئے ہیں، یہ پیپ جو پرائیویٹ ایسوسیشن کے جو چیئرمین ہیں ان کی ایک جو تنظیم ہے، اسی طریقے سے جو لوگ یہاں پر قائدین موجود ہیں میں سب کا مشکور ہوں، فردن سب کے نام لینا ممکن ہے یہ کوئی کمی رہ جائے، اور خصوصاً خاص طور پہ میں مشہور ہوں چاروں پریس کلب کے صدور کا مشہور ہوں۔ حاصل میں 4 پریس کلب موجود ہیں، مرکزی پریس کلب کے صدر یوسف سعید صاحب میں ان کا مشہور ہوں، اسی طریقے سے پریس کلب حاصل پور تحصیل پریس کلب حاصل پور جس کے صدر فیاض کھوکر صاحب ہیں میں ان کا مشہور ہوں، اسی طریقے سے سٹی پریس کلب کے صدر ریحان عباسی صاحب کا مشہور ہوں، اسی طریقے سے سٹی کلب جو اول ہے خلی گروپ اس میں میں خلی صاحب کا مشہور ہوں کہ یعنی کہ چاروں کے چاروں پریس کلب کے صدور یہاں پر موجود ہے، اور ان لوگوں کی مہربانی ہے کہ یہ APC میں نمائندہ اجلاس تھا کہ جس میں ان بڑوں نے بیٹھ کر ایک تقریر کرنی تھی کہ ہم نے اس تحریک کو چلانا کیسے ہے، اور میں حاجی امین صاحب جو میرے بزرگ بھی ہیں وہ پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری وہ بھی تشریف فرما ہے، کیونکہ ایک بندے کو نمائندگی دی جانی تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ سٹی کے پریزیڈنٹ الطاف بھائی نے پورے طریقے سے بات کی، ان کا میسج پورا انہوں نے پہنچایا، اسی طریقے سے نون لیگ کی بات ہوئی،
काबली के दोस्तों को बुलाया गया था। एक मेरे भाई ने कहा था कि मैं इस्लामाबाद हूँ, दूसरे ने कहा मैं रास्ते में हूँ, कोई आप पहुँच नहीं सका। उसका मोटरसाइकिल पंचर हुआ, क्या हुआ मुझे समझ नहीं आई, वो पहुंचा नहीं, लेकिन अकेले मैं भी अदा होना चाहिए था। उनकी तरफ से यहाँ पर जो वर्कर क्लास के लोग मौजूद हैं, अगर उनमें से काम नहीं में कोई बात करना चाहे तो आप भी बात कर सकता है। और यकीनन हमने ये जो बातें बनाई है, इसी तरीके से आज इस्लामी से मैंने यहाँ के तहसील के अमीर को बुलाया। तहसील के अमीर रास्ते में थे, वो पहुंचे नहीं, लेकिन उनकी तरफ से नुमाइंदगी की इमरान बुराया ने कि जो कि जनूबी पंजाब के शबाब मिली के प्रेसिडेंट हैं, और मैं मशहूर हूँ इसी तरीके से फारूक चौहान साहब का कि जो एफका के साथ अहदेदार हैं, बीमारी के बावजूद और अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद वो यहाँ तशरीफ आए, और जो शहर के लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उनका इसलिए मशहूर हूँ कि यकीनन आप लोग सूद की हड्डी लेकर यूसुफ के खरीदारों में शामिल होने आए हैं। ये एक मुश्किल काज है, और इस मुश्किल काज के लिए हमने इकट्ठे होकर लड़ना है। तकरीरें हमें भी आती है और किसी पर दुश्मन तराजी भी करना आती है, लेकिन ये इकट्ठ की जरूरत है और सबके इकट्ठे जाने की जरूरत है। और इस इकट्ठ में हमने माजी को नहीं दोहराना, आगे का लाया अगर लेना है। तो मैंने ये आज की जो तकरीर के लिए दोस्तों को दावत दी थी, तो वो ये दावत थी कि तकरीरें नहीं करनी, तजावीज़ देनी है। तजावीज़ देनी थी, चले कुछ दोस्तों ने तजावीज़ दी, जिसमें नई घुमन साहब ने बड़ी खूबसूरत तकरीर दी। वो उन्होंने ये कहा था कि हम अपने हासिलपुर के जिला के काज को हम सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से फैला दें। तो मैं प्रेस क्लब के जो चारों सदूर हैं, इनकी तंजीमों के जो अहदेदार हैं, उन लोगों से मैं मुल्तमिस हूँ, खुदा के लिए अपने जाती इख्तिलाफात को अपने पास रखिए, लेकिन इस काज के लिए मेहरबानी कीजिए, पूरी बात कीजिए और हासिलपुर जिले की बात कीजिए। और कुछ सहाबी हज़रात मर्द के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा, उनका जिन पॉलिटिकल लोगों से ताल्लुक है, और अगर वो खुदा ने खास्ता पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा नहीं कर सके और उनको डिफेंड करने के लिए हासिलपुर जिला की तहरीक को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी तो वो ये कहते हैं कि नाली तो बनवा ले, जिला बाद में मिल जाएगा, आप वाटर सप्लाई तो लगवा ले, जिला बाद में बन जाएगा, सफाई तो करवा ले, जिला बाद में बन जाएगा, सड़क तो बनवा ले, जिला बाद में बन जाएगा, दत्ता चहारम की मुलाजमत तो दिलवा ले, जिला बाद में बन जाएगा। तो खुदा के बंदो कहते हैं जमालपुर को तहसील बना ले, सोने वालों को तहसील बना ले, और चिश्तिया के साथ आप जिले में शामिल हो जाए। खुदा के लिए मेहरबानी कीजिए, जब साबित न कीजिए। चारों मुल्क के सदूर की मौजूदगी में यह रिक्वेस्ट करता हूँ, इसी को जब साबित कहते हैं कि मुस्बत काज को नुकसान पहुंचाने के लिए जब आप किसी के गुमाश्ता बन जाते हो और किसी के आला कार बन जाते हो, तुम जब साबित की तरफ आगे बढ़ते हो, तो तुम उस मुस्बत काज को जो कौमों का, जो नस्लों का मुस्तक़बिल है, उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हो, तो यकीनन ना तुम अपने आप के साथ होते हो और ना हमारी नस्लों के साथ हो, और ना तुम हासिलपुर के लोगों के साथ हो। खुदा के लिए मैं सब साहब को कंडेम करता हूँ, लेकिन सब साहब से मुराद यहाँ पर यही है कि जो हमारे मुआशरे के मुस्बत इशू है, उन मुस्बत इशू पर आप पर्दा डालने के लिए गंदगी डालते हो और लोगों को डिफेंड करते हो। वो लोग जो इस तहरीक के, इस जिले के और हमारे शहर के कातिल रहे हैं, कातिलों की खाना तलाशी कीजिए और कातिलों को पहचानिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि सजदा सहब करने से रजू करने से तलाक देने के बाद, तलाक रिजी देने के बाद, रजू करने के बाद अगर फिर चल जाता है और इजाजत फिर होती है कि वो शरीयत की बंधन में बंध जाते हैं। आप रजू कीजिए, माजी की गलतियों को हम माफ करने के लिए तैयार है, माजी की गलतियों को हम माफ करने के लिए तैयार है, लोग माफ करने के लिए तैयार है। आप अपनी पार्लियामेंट में किरदार अदा करें। डॉक्टर मंसूर करीम साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा के लिए आप बात में ध्यान रखिए कि जिले किसने बनाना है, जिला किसने बनाना है। जिले की बात करनी है पार्लियामेंटेरियन में, असेंबली के फ्लोर पर बात होती है, असेंबली के फ्लोर के बाहर जो बात होती है, वो लोग इतना लोहा खड़ी करते हैं, वो उन कायदीन को जो नशे की गोली लेकर सोए होते हैं, जो नींद में पड़े होते हैं, जो मुजरमाना चश्मपोशी तैयार किए होते हैं, हमारी तरह के स्टेट उन्हें झंझोड़ते हैं, उन्हें जगाते हैं।
آج کا یہ نمائندہ اجلاس ہم انہیں جھنجھوڑنے کے لیے، انہیں جگانے کے لیے، ان کے مردہ دلوں کو صدا دینے کے لیے ہم نے یہ پروگرام کیا ہے. ہم ان کو صدا دیتے ہیں. خدا کے لیے اسمبلی کے طور پہ نمائندگی کیجیے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق کی نمائندگی دیا ہے، حق کی نمائندگی ادا کیجیے. حق کی نمائندگی اس وقت تک ادا کیا جاتا ہے، وہ فروغ العبد اس وقت لگتی ہے جب آپ اقتدار میں ہوتے ہو. جب آپ اقتدار میں ہو، صاحب اختیار ہو، تو آپ اگر حق کی نمائندگی ادا کرتے ہو تو مسائل حل ہوتا ہے. لیکن صاحب اختیار ہوتے ہوئے، صاحب اقتدار ہوتے ہوئے اگر کاوش نہیں لگی تو اب بھی کہتا ہوں سود کی ہڈی لے کر خریداروں میں شامل ہو جاؤ. میں بات دینا چاہتا ہوں اب ارباب اختیار سے میرے بھائی اشرف یار صاحب، نئی نامے صاحب، اجے سارے صاحب اور منصور کرن صاحب، آپ چاروں لوگ پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں. آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ ذرا آپ لوگوں نے زندگی بات کرنی ہے. میرے برادر بات کر دی تو صاحب اختیار آپ ہے، صاحب اختیار آپ ہے، صاحب اختیار آپ ہے، صاحب اختیار آپ ہے. جماعت سے بات کریں، اپنے بڑوں سے بات کریں اور انہیں کہیں کہ ہم ضلع چاہتے ہیں، ہماری یہاں کی عوام ضلع چاہتی ہے. آپ ان سے بات کریں. آپ بات کر سکتے تھے اگر تمہارا آواز ہے اس وقت اسمبلی میں تو وہ طارق رشید چیمہ کی ہے. کام لیگ کے لوگوں کو آنا چاہیے تھا اور میں نے انہیں یہ کہا تھا آئیے گا، آپ ڈیفینڈ کیجیے گا، اپنی بات لوگوں تک پہنچائیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت طارق رشید چیمہ وہ واحد آدمی ہے جو اسمبلی میں حاصل ضلع کے ایک مؤثر آواز بن سکتا ہے اور انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. حاصل کی زمین نے انہیں 2 دفعہ ضلع ناظم بنایا اور 2 دفعہ جب وہ ضلع ناظم بنے تو حاصل کے کونسل سیٹ میں ووٹ تھے وہی ان کے لیے تھی. اگر حاصل کے کونسل ان کو ووٹ نہ دیتے تو وہ ضلع ناظم نہ ہو. حاصل کی دھرتی سے وفا کرے. انہوں نے ایم ایل اے کے لیے 2 الیکشن لڑے، لوگوں نے یہاں پر ووٹ دیے. یقیناً میں یہ چاہتا ہوں کہ طارق رشید چیمہ صاحب جس طریقے سے اسمبلی میں صوبہ بہاولپور کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے حاصل کی بھی بات کریں. اتحادی جو اس گورنمنٹ میں موجود ہے، پی ٹی آئی کے حکمران جو اس وقت گورنمنٹ میں موجود ہیں، خدا کے لیے ہمارے غم گسار بنیے، ہمارے حقوق کی طرف دیکھیے، ہماری لائبریریوں کی طرف دیکھیے، ہمارے لوگوں کے باغیلا کی طرف دیکھیے. میں خراج تحسین پر پیش کروں گا. حاصل کو ضلع بنانے کے حوالے سے سب سے پہلی شخصیت جس کا نام آتا ہے تاریخ میں وہ رشید خلجی مرحوم ہے. حاصل کو ضلع بناؤ تحریک کی بنیاد رشید خلجی مرحوم نے رکھی. ان کے ساتھ رابر اور رہنما جو تھے نذیر اقبال اعوان مرحوم تھے اور انہی کے ساتھ میرے بھائی ذوالفقار علی قائم خانی تھے. آج سے 30 یا 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد میرے بزرگ جس بندے نے مجھے موٹیویٹ کر کے اس حاصل کو ضلع تحریک کے لیے کام کے لیے کھڑا کیا وہ میرے مرحوم بزرگ رفیق ہری ایڈوکیٹ تھے. آج اگر ہم 20 سال سے اس جھنڈے کو لے کے چل رہے ہیں تو ہمیں اگر موٹیویٹر یہ لوگ نہ ہوتے، ان کی موٹیویشن نہ ہوتی تو ممکن ہم آگے نہ بڑھتے. لیکن ہم نے موٹیویشن کو اور ان کی موٹیویشن کی بنیاد پر آگے بڑھے ہیں. اور موضوع کمار بیعت بھی اسی دستہ کا حصہ ہیں. اور رفیق علی مرحوم نے مجھے بھی اور موضوع بھائی کو ہم دونوں سے ہی بات کی تھی کہ نوجوانوں آپ لوگ یہ کام کریں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں میرے بزرگ کو جو دنیا سے چلے گئے، لیکن جب بھی ہم ضلع کی بات کریں گے تو رفیق علی مرحوم کو اپریشیٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتے. اور اس میں لاسٹ ٹائم جب ہم نے قرارداد ضلع حاصل پرانے اولڈ باغوں میں پیش کی تھی تو اس وقت ہمارے ساتھ ایک سینئر رہنما ہمارے بزرگ سید جاوید شاہ صاحب موجود تھے اور وہ عوامی اتحاد کے بڑے تھے اور انہوں نے بھرپور طریقے سے بات کی تھی اور بھرپور طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا تھا. لیکن ایک مجرمانہ غفلت ہوئی تحصیل حاصل کے لوگوں سے. انہوں نے تمام جماعتوں کے لوگوں کو ہمیشہ ویلکم کہا، تمام مذاہب کے لوگوں کو، تمام مسالک کے لوگوں کو انہوں نے ویلکم کہا اور انہوں نے تمام ایریات کے لوگوں کو، بے شک وہ اٹھار سے ہوں، اتحاد سے ہوں، فتح سے ہوں، مراد سے ہوں، شہر سے ہوں، انہوں نے ویلکم کہا. لیکن لمحہ فکریہ تھا اور افسوس کا عالم تھا اس وقت جب ان کے جنازے میں 400 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں تھے. خدا کے لیے احسان پر وہ شبت بنیے.
احسان فراموش مت کریے. وہ لوگ جو آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے جنگ لڑتے ہیں ان کو آپ مدد نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ چل نہیں سکتے, ان کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے تو لگ کوئی مت کیجیے, ان کی ٹانگیں مت کھینچیے, کیچڑ مت گرائیے. نہیں کہتا ہوں آج کے پلیٹ فارم سے حاصل اجرا کے لیے کوئی شخص بھی مثبت ایفرٹ لگائے اور حاصل اجرا کے لیے اس کا حقیقی کردار ہو, میں اس کا صفائی ملک کے ساتھ چلوں گا, وہ ہمارا ہی ہوگا. یہ ایک مشترکہ کاز ہے اور اس مشترکہ کاز کو ہم ہائی ٹیک نہیں ہونے دینا چاہتے, ہم اسے سیاسی پلیٹ فارم نہیں بننے دینا چاہتے اور کسی کی ذات کو سامنے رکھ کر ہم اسے آگے لے جانا نہیں چاہتے. آج تمام پارٹیز کے بڑے موجود ہیں, بڑے موجود تھے, 2-4 لوگ چلے گئے. یہ قائدی کا پروگرام تھا, آج پارٹیز کانفرنس تھی, اس میں عوام کو آڈینس کو نہیں بلایا گیا. جو لوگ آئے ہیں یہ ان کی محبت ہے, میں سب کا مشہور ہوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے اور آپ کے آنے سے آپ نے اپنی مختلف قیادتوں کا ان کا بیانیہ سنا, ان کی بات سنی. آپ کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, خدا کے لیے جب ہمارے نمائندے دروازوں پر آتے ہیں تو آپ سے یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ ساڈا ہاتھ تیرا, یہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ ہمارا حق جو ہے ہماری لہویوں کا ازالہ ہے, ہماری لہویوں کا ازالہ ہے. اس ازالے کے لیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک بات سوچ سمجھ کے لکھی ہے کہ حاصل کے مسائل کا حل صرف اور صرف ضلع حاصل کو, سر 70% سے زیادہ مسائل جب حاصل کو ضلع بنے گا تو حل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسائل ضلعی ہیڈ کوارٹر سے کنسرن ہوتے ہیں. جب ضلعی ہیڈ کوارٹر یہاں پر ہوگا تو میرے محترم تمام دفاتر موجود ہوں گے اور آپ جا کر وہاں سے اپنی حرکت کروا سکیں گے اور صوبے سے ہمیشہ ضلع کی بنیاد پر فنڈات آتے ہیں, ضلع کی بنیاد پر فنڈات آتے ہیں. اربوں روپے کا جو ریونیو جاتا ہے وہ اربوں روپے یہاں پر آپ کو حصہ مل سکتا ہے اگر یہ حاصل ضلع ہو. اگر نہ ہوگا تو پھر میرے بھائی میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح کے رضوان بھائی نے بات کی, نیل گھومر نے بات کی, معظم نے بات کی, بالی صاحب نے بات کی, عظیم حاصل پوری صاحب نے بات کی, رانا شفیق نے بات کی, کاشم نے بات کی اور اسی طریقے سے دوسرے دوستوں نے بات کی, خالی صاحب نے بات کی, تو پھر یہ فروٹفل ایفرٹ ہوگی. خدا کے لیے یہ فروٹفل ایفرٹ اسی صورت میں ہوگی کہ مجھے یہ پتا تھا, ہم نے ایم ایل اے ایم پی کو جان بوجھ کر نہیں بلایا کہ خدا کا خاصہ ہے کہ سے کوئی پھٹ گیا. بات کرتے ہوئے اپنے پھٹنے سے میری مراد یہ ہے کہ بلڈ پریشر کی وجہ سے وہ یہاں پر ایسی کوئی ناگوار بات کر دے کہ جس کی وجہ سے اس کی دل آزاری ہو اور جسے ہم اپنے آگے لے جانا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلنے سے خالی ہو جائے, چلنے سے خالی ہو جائے. میں اصل کو دعوت دیتا ہوں, میں تاریخ شیما کو دعوت دیتا ہوں اور پی ٹی آئی کی جو رہنما آگے بڑھ کر آنا چاہیے. میں بے شک میری بڑائی صاحب ہیں اور وہ ڈپٹی سیکرٹری جنوبی پنجاب ہے, وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتے ہیں, اگر نہ کرنا چاہے تو خوش ہے, انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ان کا دعویٰ ہے کہ حاصل کو ضلع بنانے کے لیے وہ 1 ارب لگانا چاہتے ہیں, تو میرے بھائی آپ اس میں سے اشرے شیر بھی لگائیں گے, جو رکاوٹ ہے ممکن ہے وہ مان جائیں گے. تو مہربانی کیجیے, آگے بڑھیے, قدم لیجیے, جو قدم لیں گے وہ ہمارے لیے ہوگا. آخر میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا, کسی کی دل آزاری ہو, کسی کو میں نے غلط بات کی ہو, میں 10 برس معذرت کرتا ہوں. اس لیے معذرت کرتا ہوں کہ یہ میرا کاز نہیں ہے, مشترکہ کاز ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آگے بڑھے گا, جو جہاں میں بلائے